میری بیٹی ہے عبیر، میری۔ خبردار جو اس کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو آپ کو جو بھی مسئلے ہیں مجھ سے ہیں، مجھے بولیں، آپ نے جو بھی بولنا ہے، لیکن میری بچیوں کو کچھ بھی کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ وہ ہاتھ اٹھاتے سختی سے وارن کر کے۔ ڈیڈ؟ اچانک مہنور نے ڈرتے ڈرتے کبیر سلطان کو پکارا تو وہ ایک دم بری طرح چونکے اور پلٹ کے بیٹی کو دیکھا۔ نور؟ ان کو لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ یہ ہماری مما ہے نا؟ اس کے الفاظ نے ماضی کا ایک اور درد کھول دیا۔ مما؟ مانور سیدہ کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ سیدہ کا دل ایک دم پسیجا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سخت بھی کر گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں تمہاری ماں نہیں، دور رہو مجھ سے۔ وہ اپنے اندر کا درد اپنے اندر رکھتے پیچھے ہو گئی۔ مما پلیز ایسے مت کہیں۔ وہ تڑپی تھی اور باپ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ ہی کچھ بول دے، پر وہ تو لفظ سیے کھڑے تھے، ان کے پاس تو کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ وہ کیا بولتے؟ ایک بات میری کان کھول کے سن لو کبیر سلطان، میں اپنے بھائی بھابھی کی جدائی کا غم ابھی تک بھولی نہیں۔ اگر میرے بھتیجے کو کچھ بھی ہوا تو میں اس بار خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی ماروں گی۔ مصفاقی کی انتہا پہ پہنچتی بولی اور ایک نظر مہنور کو دیکھتے وہاں سے پلٹ گئی۔ مما؟ مہنور کا بڑا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ وہ اب آپ کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے تو آج کا دن کسی شوق سے کم نہ تھا۔ پہلے عبیر کا غائب ہونا، پھر اچانک سامنے اس ہستی کا آ جانا جس کے لیے وہ یہی سن چکی تھی کہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی ماں زندہ نہیں، لیکن آج اپنی ماں کو روبرو دیکھ کر وہ سکتے کے عالم میں تھی، اور پھر اپنے باپ کی مسلسل خاموشی کو محسوس کرتی وہ مزید دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ تبھی کبیر سلطان کے موبائل پہ ان کے خاص بندے کی کال آنے لگی، جسے سنتے وہ فوراً باہر کی جانب لپکی، جبکہ مہنور ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ صبح کا ملگجا اندھیرا چھوٹ رہا تھا۔ وہ اس کی چٹانی سینے پہ سر رکھی، اس کی شرٹ پہنے آدھے سے زیادہ اس پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس ٹھنڈی برف رات میں دونوں ہی نے ایک دوسرے کو مکمل گرمائش سے نوازا تھا، جس میں اذہان خانزادہ کی تو پوری مرضی شامل تھی، لیکن عبیر کے لیے وہ ضرورت تھی۔ لکڑیوں میں بھڑکتی آگ بھی کب کی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اس ہیبتناک خاموشی میں اچانک ہی اذہان کی آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد دیکھا، اپنے حواس جگائے اور رات کے سارے منظر دماغ میں گھومنے لگے۔ اپنے پہلو میں دل کے مقام پر سر رکھے لیٹے وجود کو دیکھا جو اسی میں سمٹی ہوئی تھی۔ رات بھر کی شدتوں کو یاد کرتے اذہان نے اپنے لبوں کا ایک کونا دانتوں تلے دبایا۔ نہ جانے جب جاگے گی تو کیا ری ایکشن دے گی، پر غلطی اسی کی ہے، کیوں بھاگی؟ وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا، اور پھر آج جو اس کی حالت تھی اس میں اگر وہ اس کے قریب نہ آتا تو وہ لرز لرز کے مر جاتی۔ اور ویسے بھی وہ کون سا اپنی خوشی سے قریب آیا؟ وہ خود اس کے اندر چھپ رہی تھی۔ جذبات پیک پر پہنچا دیے تو قصوروار وہ اکیلا تو نہ تھا۔ اس نے ذرا سا سر ترچھا کر کے اس ظالم اور حسین دوشیزہ کو دیکھا جو اس کی وائٹ شرٹ میں اس کو بہت اپنی اپنی لگی۔ ایک رات کا سودا، ایک رات کے لیے ہو تم، خریدا ہے تمہیں، کبیر سلطان کی بیٹی ہو تم، اور تم صرف استعمال کے قابل ہو، گھر بسانے کی نہیں۔ اس کا دماغ پھر نیگیٹیوٹی میں جا رہا تھا۔ اسے پڑے دھکیلتا کہ وہ قسمسا کر آنکھیں کھول گئی۔ اسی پہلے اذہان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوتا بن گیا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوئی تو اس کا پورا جسم درد کرنے لگا تھا۔ بے اختیاری وہ سنکی اور پھر اپنے آپ کو عجیب سی حالت میں محسوس کرتے اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں واکی۔ وہ صرف ایک وائٹ شرٹ میں تھی۔ یہ کس کی شرٹ ہے؟ اس کا دماغ ابھی تک مکمل نہیں جاگا تھا، پر سر اوپر کرتے اپنے پہلو میں سوئے شخص کو دیکھا تو بے یقینی سی کیفیت چھا گئی۔ مطلب اس شخص نے وعدہ توڑ دیا، رات کو اپنی حوث کا نشانہ بنا لیا۔ عبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اوپر کو اٹھ کے بیٹھتی وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر اگلے ہی پل اس کے سینے پہ بے شمار مکے برسانے لگی۔ اذہان ہڑبڑا کے فوراً اٹھ گیا اور اس کی نازک کلائیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اس کے کندن سے سراپے سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھتے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ یو چیٹر، دھوکے باز، فریبی، مجھے کہا میرا یوز نہیں کرو گے، تم نے جھوٹ بولا، تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ بولو۔ وہ بچوں کی طرح اس سے لڑ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے
کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بھی گھمبیر لہجے میں پوچھتا، اس کی جانب اب پورے استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے اور اپنی رعنائیوں کو وہ خود اس میں آیا کرتی بے خبر تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، آئی ول کل یو۔ وہ پھر اس پہ جھپٹی کہ اذہان ایک دم پیچھے کی طرف گرا اور وہ اس کے اوپر جا گری۔ دونوں ہی پل کو پھر سے اسٹک ہو گئے۔ اذہان کی نگاہ اس کی گردن اور اس کے نیچے تک جا ٹھہری، جہاں اس کی شدتوں کے ہلکے ہلکے سرخ نشان اسے پھر سے اپنی طرف مائل کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم نے وعدہ توڑا، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے بولی، جبکہ ابھی تک اس کے اوپر ہی تھی۔ نہیں توڑا، وہ دھیمے سے بولتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ اس وقت سب کچھ بھلائے بس اسی کو محسوس کر رہا تھا۔ کون سا بدلہ؟ کہاں کا بدلہ؟ اس وقت یاد تھا تو سامنے یہ مومی وجود اور اس کی گرمی، وہ اس کے لیے اپنا آپ بھی بھلائے چلا جا رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، تم رات کو میرے قریب آئے اور میرے ساتھ غلط کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بھلا بے ہوش لڑکی کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ وہ سب غصے سے پیچھے ہٹتی اپنے گال پہ آنسو پوچھنے لگی۔ ایگزیکٹلی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے بے ہوش ہوئے وجود سے اپنی تل مٹانے کی، جس میں جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اب اس کے کپڑے اٹھا رہا تھا۔ وہ خود صرف پینٹ پہنے ہوئے تھا، شرٹ تو محترمہ عبیر کے تن پر تھی۔ چلو جلدی سے میری شرٹ اتارو اور یہ پہنو، کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ سے حکم صادر کر رہا تھا۔ عبیر نے غصے کی انتہا سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے جھپٹے، جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی اذہان کے چہرے کو مسکان نے چھوا تو وہ اپنا رخ بدل گیا اور وہاں سے دوسری طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا تو اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی اور اب بھاگنے کے چکروں میں تھی کہ اذہان اسے ایک دم کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ اوہ بی بی، یہ گھنا جنگل ہے، یہاں جنگلی جانوروں کی بھرمار ہے اور ویسے بھی انہیں نرم و نازک ریشم جیسے وجود کو کھانے میں بہت خوشی محسوس ہوگی، اس لیے تھوڑا سنبھل کے۔ وہ اسے اپنے سینے میں پیوست کر گیا۔ چھوڑو مجھے ورنہ جان لے لوں گی تمہاری، بدتمیز انسان، جھوٹے۔ وہ ابھی بھی اسی بات میں اٹکی تھی۔ اذہان اسے چھوڑے اپنی شرٹ اٹھا کے جھاڑتا پہننے لگا۔ اس کا کسرتی سینہ اور بھرے بھرے مسلس دیکھتی عبیر اپنا دل ایک پل کو دھڑکتا محسوس کرنے لگی اور فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، ایک بھرپور دلکش مرد۔ ایسی دلکشی ہر مرد میں کہاں ہوتی تھی۔ وہ شرٹ کے کچھ بٹنز بند کرتا اس کے پاس آیا۔ پہلی بات، میں نے تمہاری بے ہوشی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی، تم خود میرے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی، میں نے بس تمہاری ضرورت کا خیال کیا۔ وہ اس کی کلائی تھامے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی سی صفائی دے گیا، جس میں وہ خود تو جیسے بے قصور ہو، سارا قصور عبیر کا ہو۔ ہاں، جسے تم بہت معصوم ہو نا، کل ہی تم بول چکے تھے ایک رات کے لیے نکاح کیا مجھ سے، ایک رات کا تعلق جوڑنے کے لیے، تو اب ہو گیا تمہارا مقصد پورا، اب چھوڑو مجھے۔ وہ بپڑی شیرنی کی طرح اسے خود کو چھڑاتی اس کی کلائی پہ دانت گاڑ گئی تھی تاکہ اس کی کلائی چھوڑ سکے، پر اذہان تو اس کے دانتوں کے دیے اس میٹھے درد کو بہت سہولت سے برداشت کر گیا۔ وہ پیچھے ہٹی تو پوری نیلی گٹھری بنی تھی اذہان کی کلائی پہ۔ اذہان نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اسے بہت پیار سے ٹریٹ کر رہا تھا اور وہ اتنا ہی سر چڑھے جا رہی تھی۔ اذہان نے دانت پیستے سر نفی میں ہلاتے چلتے چلتے کھینچ کے اسے ایک دم اپنے سامنے کرتے اپنے سینے سے لگایا، اپنے اور اس کے چہرے کے بیچ صرف 1 انچ کا فاصلہ برقرار رکھا۔ عبیر کا سانس ہی رک گیا۔ تم چاہتی ہو کہ رات والا سین دوبارہ دہراؤں؟ تو صاف صاف بتا دو، ویسے بھی تمہیں تو خاص کچھ یاد نہیں ہوگا، بے ہوش جو تھی، تو اب تمہارے ہوش و حواس میں تمہارے وجود کے ساتھ تم نے اب میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ کیا کر لو گی؟ وہ ایک دم غصے میں آ گیا کہ عبیر سہم کے ایک دم چپ ہو گئی۔ کچھ نہیں کر سکتی تم، نہ رات کو کچھ کر سکی نہ اب کر سکتی ہو، لیکن میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اور اس لیے مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ ایسا کر دوں کہ تمہاری نازک وجود برداشت نہ کر سکے۔ ویسے ہی رات کو میں نے بہت کمی شدتیں برسائی ہیں، ابھی پوری آب و تاب سے نہیں برسا تم پہ، اس لیے بہتر ہوگا اب اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو، یہ آخری وارننگ ہے۔ وہ اس سے اچھا خاصا ڈرا گیا اور اس بار وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اس وقت وہ صرف اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک بار یہاں سے نکل جاتی، اپنے باپ تک پہنچ جاتی، پھر وہ اس کو اچھے سے سبق سکھانے والی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اذہان خان زادہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ وہ اسے لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن جنگل تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا گھوم پھر کے پھر اسے جگہ آ جاتے ہوں،
وہ مسلسل 2 گھنٹے سے چل رہے تھے۔ اب تو سورج بھی سر کے اوپر آتا سلامی پیش کرنے لگا تھا۔ اف، بس میں اور نہیں چل سکتی۔ وہ گہرے سانس بھرتے اذہان کو دیکھنے لگی۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور پھر اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زیادہ نخرے مت کرو، تمہارے باپ کا گھر نہیں یہ جہاں تمہارے لیے شاہی سواری آئے گی۔ یہ جنگل ہے، جانتی ہوں، یہ میرے باپ کا گھر نہیں، جنگل ہے، میرے شوہر کا گھر۔ وہ بھی دانت پیسنے بولی۔ اس کے یوں شوہر بولنے پہ ایک پل کو اذہان خانزادہ کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ اسے اپنا شوہر مان رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس بخشا تھا اس کے الفاظ نے۔ وہ اسے چپ دیکھتی ہی وہیں ایک طرف بیٹھ گئی، اپنے پاؤں دیکھنے لگی جو چچل کے ان جھاڑیوں میں چھل چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ڈیڈ سے؟ وہ چاہتے اس کو اپنے الفاظ سے تکلیف دے گئی۔ جو بات وہ بلانا چاہتا تھا اس کے سامنے بالکل یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ظالم لڑکی وہ بات اسے یاد کروائے جا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہارے باپ کے کرموں کا پھل ہی ہے یہ جو آج تم اس مقام پہ پہنچ گئی ہو۔ ماں باپ کا کیا اولاد کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ تلخ ہوا۔ پھر تو تم بھی خیر مناؤ۔ اچانک عبیر کے منہ سے الفاظ نکلے کہ وہ خود بھی نہیں سوچ پائی کیسے نکل گئے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ بپھر ہی گیا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ تمہارے الفاظ ہی ہیں کہ ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے ڈیڈ نے کچھ غلط کیا ہے، مجھے ان کی بیٹی کو بھگتنا پڑا ہے۔ کل کو تمہاری بیٹی بھی ہوگی، اسے اپنی زبان کو لگام دو۔ خبردار جو میری بیٹی کے لیے ایک لفظ غلط بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ ایک دم غصے سے پھنکارا۔ عبیر اسے چپ چاپ دیکھے چلی گئی۔ وہ وجود جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں، آنے کا پتہ نہیں، صرف ایک احساس کے تحت وہ اس پہ چلا گیا، تو کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ عبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو بےتاب ہوئے اور فوراً اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ شخص کے سامنے رو کے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اذہان کو بھی اپنے سخت رویے کا کچھ احساس جاگا تو وہ بالکل چپ ہوتا اس کی کلائی کو تھامے پھر سے آگے بڑھا۔ مجھ سے نہیں چلا جائے گا۔ اور کچھ دور اور چلنے کے بعد وہ لڑکھڑا کے اس کے کندھے سے جا لگی۔ اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ خود تو اس نے شوز پہن رکھے تھے جبکہ وہ ننگے پاؤں ہی چلتی ہی اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب ہلکان ہو چکی تھی۔ اذہان نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگتے دیکھا۔ وہ چکرا کے اس کے سینے پہ گری تھی۔ ابیر، ابیر، آنکھیں۔ اسے یوں ہوش و حواس سے کھوتا دیکھ کے وہ ایک دم بکھلا گیا۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ بھائی مل جائیں گے، ہمارے آدمی اس جگہ موجود ہیں جہاں وہ لاسٹ ٹائم دیکھے گئے تھے۔ آپ بس فکر نہ کریں پھپھو۔ مہران نے سیدہ کو گلے سے لگایا تو وہ آنسو پوچھتے اس بات میں سر ہلا گئے۔ آپ کو ابھی ان کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا، اب تک سامنے نہیں گئی آپ، اور آج؟ مہران، مجھے اذہان کی فکر ہو رہی تھی، مجھے جو صحیح لگا میں نے کر دیا۔ مجھے انجام کی پرواہ نہیں اور نہ ہی میں اس شخص سے ڈرتی ہوں، بلکہ ڈرنا تو اسے چاہیے۔ قاتل ہے وہ، میرے بھائی بھابھی کا، میرے بھتیجے ہو تم دونوں، میرے بھائی کا خون۔ اب اگر اس نے تم دونوں کو کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ شخص میرا وہ روپ دیکھے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ عبیر اور مہانور آپ کی ہی بیٹیاں ہیں نا؟ اس کے سوال پہ ایک پل کو سیدہ نے لب بھینچے اسے دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ مہانور میری بیٹی ہے، عبیر نہیں۔ وہ ان کے لہجے میں عبیر کے لیے شدید نفرت محسوس کر سکتا تھا۔ اس کو فون پہ اذہان کی اطلاع دی گئی تو وہ فوراً نکلا، جبکہ وہ اسے فی امان اللہ کہتے رخصت کر گئی۔ ٹھیس دل میں اٹھتی جا رہی تھیں، ماضی پنکھ پھیلائے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ مانور 8 سال کی تھی جب وہ ایک 10 سال کی بچی کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئے۔ کون ہے یہ کبیر؟ وہ اچانک سوال کر گئی۔ میری بیٹی، عبیر۔ ان کے اسپاٹ انداز اور ان کے الفاظ نے سیدہ کا سینہ چیر کے رکھ دیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی؟ ہاں، یہ میری بیٹی ہے جیسے مہانور ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کبیر، پلیز کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ وہ رو دی۔ یہ سچ ہے اور جانتی ہوں آج اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی اور کس کی وجہ سے گئی؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ ان کے سنگین الفاظ نے سیدہ کو توڑ کے رکھ دیا۔ آپ شادی شدہ تھے، ایک بیٹی کے باپ، اور مجھے بتایا تک نہیں، مجھے چیٹ کیا؟ وہ سنگ ہائپر ہوئی۔ بس کر دو سیدہ، معصوم بچی سے بیر نہ لیں۔ بیر؟ مجھ سے جھوٹ بول کے آپ کو کیا ملا؟ اچھا ہوا مار دیا بھائی نے، ورنہ میں مار دیتی۔
سیدہ غصے سے للکاری۔ کبیر سلطان نے افسوس سے سیدہ کو دیکھا۔ نکالیں اسے اس گھر سے ورنہ۔ سیدہ نے عبیر کو دھکا دیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ ہوش میں ہے؟ کبیر سلطان نے عبیر کو ان سے چھڑایا تو وہ مزید سیکپا ہوئی۔ ایک تو آپ کے بھائی نے اس کی ماں کی جان لے لی جو میں کسی صورت نہیں بخشوں گا، اور اب آپ اسے اس کا باپ چھینا چاہتی ہیں۔ آپ ایک بے حس انسان ہیں کبیر سلطان۔ آپ کو میری فیلنگز کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لیں، اگر یہ یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ سنا آپ نے؟ وہ صاف دھمکی دے رہی تھی۔ عبیر میری بیٹی ہے اور میرے ساتھ رہے گی سیدہ، آگے جو آپ کی مرضی، میں اس معصوم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سیدہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے، اور کچھ نہ کر سکی تو اپنے پاس کھڑی مانور کو کبیر کی جانب دھکا دیا۔ ٹھیک ہے، سنبھالیں اپنی اس بیٹی کو بھی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس پل کبیر سلطان کے ہوش ٹھکانے لگے۔ انہوں نے بہت کوشش کی سیدہ کو روکنے کی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور وہ بھائی کے گھر چلی گئی۔ 2 دن بعد ہی ان کے بھائی اور بھابھی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ سیدہ کو پکا یقین تھا اس سب کے پیچھے کبیر سلطان ہی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تو دھمکایا تھا کہ وہ ان کے بھائی کی جان لیں گے۔ کبیر سلطان نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے دبئی سے فلائٹ پکڑی، کیونکہ وہ مانور اور عبیر کو دبئی لے کے گئے تھے۔ عبیر کو سانس کا مسئلہ تھا، اس کی ڈاکٹر سراج سے وہاں اپائنٹمنٹ تھی، لیکن پیچھے یہ سب ہو گیا، اور جب وہ واپس آئے تو نہ سیدہ تھی نہ ان کے بھائی کے بچے۔ وہ وہاں سے کہاں چلے گئے؟ کبیر سلطان نہیں جانتے تھے۔ انہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے بھائی کے بچوں کو لے کے نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ انہیں پہلے تو یہ تسلی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گھر ہیں، لیکن اب جب وہ وہاں سے بھی کہیں چلی گئیں تو کبیر سلطان کو اپنی دنیا اندھیر لگنے لگی۔ بہت تلاشا لیکن وہ نہ ملی تو انہوں نے اپنا آپ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے وقف کر دیا۔ بہت مشکل سے انہوں نے سب سمیٹا تھا، لیکن آج یوں لگ رہا تھا کہ سمیٹا تو کچھ تھا ہی نہیں، بس نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اسی ایک ہستی کے آ جانے سے سب بکھرنے والا تھا۔ وہ بار بار لیمپ کی لائٹ آف آن کر رہے تھے۔ ماضی کے جھروکے انہیں بہت تنگ کر رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو انہوں نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ سلطان جی، ابھی تک عبیر بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا، کیا حکم ہے آپ کا؟ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو کبیر سلطان، میں اپنے بھائی بھابھی کی جدائی کا غم ابھی تک بھولی نہیں۔ اگر میرے بھتیجے کو کچھ بھی ہوا تو میں اس بار خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی ماروں گی۔ اچانک سیدہ کے الفاظ یاد کرتے وہ جھٹ سے اپنی آنکھیں کھل گئے۔ ارمان خانزادہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی، اذہان خانزادہ، فوراً جواب آیا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ابھی تک تو یہی اطلاع ہے کہ وہ بھی کل سے غائب ہے۔ ضمیر، کیا عبیر و اذہان خانزادہ کے غائب ہونے کے پیچھے ایک ہی طرح کے عوامل ہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ان کے آدمی بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تک انہیں بھی خبر نہیں ملی۔ اپنے آدمی بھی ان کے پیچھے لگا دو۔ مجھے شک ہو رہا ہے میری عبیر بھی اسی کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں، مجھے شاید حسن کی پوری فیملی کا بایو ڈیٹا چاہیے۔ اچانک وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہاں غائب ہو گیا؟ جو حکم سلطان، وہ جا چکا تھا، جبکہ کبیر سلطان کے دماغ کے گھوڑے کافی تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک طرف پڑی جھاڑیوں کے بیچ پایا۔ اٹھتے ہی اس نے ساری جھاڑیاں پڑے پھینکی، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو دور دور تک اذہان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یا اللہ، یہ جلاد کہاں چلا گیا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے پورے جسم میں ابھی تک درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ رات بھر وہ اس پہ برسا تھا، اسے یاد تو نہیں تھا، لیکن جسم کے جوڑ جوڑ میں درد تھا۔ بے خدا انسان۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، تبھی وہ سامنے سے آتے فریش اس بندے کو دیکھتی منہ بنا گئی۔ اس کے بال گیلے تھے، یقیناً وہ جھرنے میں نہایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناریل تھا جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ یہ لو، پی لو، اور تھوڑا کھا بھی لو، انرجی آ جائے گی، اس سے پیٹ بھر جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ناریل لیتے ایک طرف جھاڑیوں پہ بیٹھتی منہ بناتے بولی، جب تک یہاں کوئی آتا ہے تب تک تو اسی پہ گزارا کرنا ہوگا نا؟ شکر کرو یہ بھی مل رہا ہے۔ ہاں، اس مقام پہ پہنچے بھی تمہاری وجہ سے ہوں، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ وہ طنزیہ بولی کہ تبھی انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ دونوں کی بیک وقت نگاہ اوپر آسمان کی جانب اٹھی۔ ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اذہان فوراً عبیر کے پاس آیا۔ ہیلی کاپٹر کی وجہ سے تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ وہ فوراً اپنی جیکٹ اتار کے عبیر کو پہنا گیا۔ عبیر تو گنگ سی اس کا عمل دیکھتی رہ گئی۔ پاس ہی ایک میدان تھا جہاں ہیلی کاپٹر آ کے تھما تھا۔ ہیلی کاپٹر سے اترنے والا شخص کوئی اور نہیں، مہران تھا۔
مہران آتے ہی سیدھا بھائی کے گلے لگا۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ ایک نظر عبیر کو دیکھا جو اس کے بھائی کی کمر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ بھائی آ جائیں۔ مہران خانزادہ نے فوراً سے اپنی نظریں دوسری جانب مرکوز کرتے ہوئے بھائی سے کہا اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ عبیر سلطان نے غصے سے اپنا ہاتھ اذہان کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، یہاں پہ کوئی بھی سین کریٹ مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اسے دبے دبے انداز میں غصے سے بولتا اس کی کلائی کو سختی سے دبوچے ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھا۔ ان کے بیٹھتے ہی ہیلی کاپٹر نے اوپر کی جانب اڑنا شروع کیا۔ اچانک عبیر نے گھبرا کر اذہان کے بازو کو تھام دیا۔ اسے اونچائی سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس کے بازو تھامنے پر اذہان نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ فوراً اس کے بازو کو چھوڑ گئی، لیکن دل اس کا بری رفتار سے دھڑک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اذہان خانزادہ اپنے دماغ میں آنے والے وقت کا لائے عمل ترتیب دینے لگا۔ مانور، تمہارے ہر سوال کا جواب بیٹا مل جائے گا، لیکن پہلے مجھے عبیر کو ڈھونڈنے دو۔ وہ کہاں ہے؟ ایک بار پتہ چل جائے، وہ مل جائے تو سکون آ جائے گا۔ ڈیڈ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ عبیر آپ ہی جلد ہی مل جائے، لیکن ماں کے روپ میں ایک اتنی بڑی سچائی آج آنکھوں کے سامنے آئی ہے، اس کا کیا کروں؟ مجھے تو کسی پل سکون نہیں آ رہا۔ ڈیڈ، وہ ہماری ماں ہے تو انہوں نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ وہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تو مجھے اپنی بیٹی ماننے سے بھی انکار کر رہی ہیں۔ جانتا ہوں بہت سارے سوال ہیں تمہارے دماغ میں، ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ابھی سلطان واپس آ جائے پھر تم دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ہر سوال کا جواب دے دوں گا۔ کبیر سلطان بلاخر اتنے عرصے بعد ہر بات مان ہی گئے، اور جو راز انہوں نے اتنے عرصے سے اپنے سینے میں دفن کیا تھا شاید اسے عیاں کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پر مانور کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ آج اس کی والدہ اس کے سامنے آئیں اور اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے بڑا دکھ اور کیا ہونا تھا؟ لیکن اسے انتظار کرنا تھا اس وقت کا جب اس کے ڈیڈ خود اسے ساری حقیقت بتاتے، اور دل ہی دل میں وہ عبیر کے لیے بھی پریشان تھی۔ آج دوسرا دن ہو چلا تھا، لیکن عبیر کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اذہان خانزادہ اور مہران خانزادہ دونوں ہی خانزادہ مینشن میں ایک ساتھ داخل ہوئے، جبکہ عبیر سلطان بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اذہان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے سیدہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اذہان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک سکون کی لہر ان کے اندر دوڑی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ کہاں تھے تم؟ جانتے ہو میرے اس دل کی کیا حالت ہوئی؟ میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ کل سے تم غائب ہو، کوئی احساس ہے؟ وہ اب کی بار اسے محبت بھرے غصے سے ڈانٹنے لگی، جبکہ ان کی فکر دیکھتے ہوئے اذہان خانزادہ نے انہیں اپنے سینے میں بھینچا، جبکہ چہرے پر ایک زخمی مسکان سج گئی۔ میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ جواباً سیدہ خاتون کچھ کہتی کہ اذہان خانزادہ کے پیچھے کھڑی عبیر سلطان کو دیکھتے ان کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ سیدہ خاتون نے بامشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو یہ اب یہیں رہے گی۔ کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ یہ یہاں کیوں رہے گی؟ اسے فوراً اس کے باپ کے پاس واپس بھیجو، یہاں نہیں رہ سکتی۔ سیدہ خاتون تو اسے دیکھتے ہی پاگل ہونے لگی تھیں، ٹھیک ویسی جیسے 10 سال پہلے ہوئی تھیں۔ بھروسہ رکھے مجھ پہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن پلیز فی الحال میری بات سمجھیں۔ اذہان نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ عبیر کو اندر لے کر جائے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنے ڈیڈ کے پاس واپس جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی میرے ڈیڈ کے ساتھ کیا دشمنی ہے، لیکن میں ایک پل بھی یہاں اب نہیں رہوں گی۔ عبیر نفرت اور اکارہ سے سیدہ خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی، جبکہ اگلے ہی پل اذہان خانزادہ نے پلٹتے ہوئے تیز قدموں سے عبیر کی جانب قدم بڑھائے اور اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھتا اوپر چلا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مہران؟ یہ لڑکی کہاں سے واپس مل گئی؟ اذہان کو تم اس کو ساتھ کیوں لے کر آئے؟ سیدہ خاتون اب کی بار مہران کی جانب مڑی۔ پھپھو، وہ ان کے نکاح میں ہے، میں کیسے روک سکتا تھا؟ جانتی نہیں ان کے غصے کو، کچھ بھی کہتا سیدھا منہ توڑ دیتے ہیں، اور اس دن بھی وہ پول والی حرکت، یہ آلریڈی مجھ سے ناراض ہیں۔ نہ بابا، نہ میں ان سے پنگا لینے کا رسک نہیں لے سکتا۔ مہران نے کندھے اچکاتے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے۔ موبائل پر کال آنے کی وجہ سے مہران پھپھو سے ایکسکیوز کرتا ہوا باہر کی جانب نکلا۔ سیدہ خاتون غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اوپر جا کر اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالیں، جس کے آنے سے ان کے اور ان کے شوہر کے بیچ دوری آ گئی تھی، اور یہ دوری 10 سال پر محیط تھی۔ اب وہ لڑکی ان کے بھتیجے کے ساتھ نکاح کر کے اس گھر میں آ گئی تھی۔ وہ کیسے اس کو یہاں برداشت کرتی؟
ان کے سر میں اچانک درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ اس کے وجود کو اپنے گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اذان خانزادہ کو ایک فیصلہ لینا ہوگا، یا تو وہ ابیر سلطان کو اس گھر میں رکھے یا وہ خود یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اگر اذان ان کے دل کی باتیں جان لیتا تو شاید ابیر کو کبھی بھی نہ لے کے آتا۔ وہ اسے لیے روم میں لاتے بستر پہ پٹک گیا اور دروازہ لاک لگاتے اس کی جانب غصے سے بڑھا کہ وہ سہم کے ایک دم پیچھے ہوئی۔ جب ایک بار بولا ہے کہ جتنا کہا جائے اتنا کرو، پھر کیوں آرگومنٹ کرتی ہو؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ آپ کو جو چاہیے تھا آپ نے حاصل کر لیا، اب کیوں روکا ہوا ہے مجھے یہاں؟ جانے دو مجھے۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ٹھہر ٹھہر کر بولی، جانے دوں؟ کیسے جانے دوں؟ اپنا مقصد پورا کیے بنا تو نہیں جانے دے سکتا۔ کیسا مقصد؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ مجھے برباد تو کر چکے ہو۔ وہ اچانک اس کا گریبان تھام گئی اور اس کی اتنی جرأت پہ تو اذان خانزادہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ تمہیں پہلے بھی منع کیا ہے کہ میرے کالر تک مت پہنچو ورنہ۔ وہ اسے پیچھے بستر پہ دھکا دے گیا۔ ایک دم گرنے سے ابیر کو بری طرح چکر آیا۔ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش میں پھر گر گئی۔ اذان نے اپنا ماتھا مسلا خود پہ کنٹرول کیا اور آگے بڑھ کر اسے اٹھا کے بٹھایا۔ جب ہمت نہیں مجھ سے مقابلہ کرنے کی تو کیوں پنگے لے رہی ہو؟ اب کی بار لہجہ دھیما آنچ دیتا تھا۔ مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ وہ آنسو ضبط کرتے انتہائی ضبط کی انتہا پہ بولی۔ اذان خانزادہ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں کھوسا گیا۔ یہ آنکھیں آنسو بہانے کے لیے تو نہ تھی۔ اذان کا جی چاہا آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چن لے، لیکن وہ یہ سب بس سوچ ہی سکا۔ دیکھو، جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ فوراً بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا کہ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ خان جی باہر کبیر سلطان ملنے آئے ہیں۔ ملازمہ نے باہر سے ہی اطلاع دی۔ ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ؟ وہ آ گئے مجھے لینے۔ ابیر بے انتہا خوش ہوتے اٹھی کہ اگلے پل اذان نے اسے کھینچ کے واپس بستر پہ دھکیلا اور اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے اس پہ ذرا سا جھکا۔ بھول کے بھی یہ کوشش مت کرنا ورنہ باپ سمیت سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ وہ گہرے سانس بھرتے اسے دیکھے جا رہی تھی جس نے اسے مکمل اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ چپ چاپ یہاں رہو میرے آنے تک۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ کی تو اس کا خمیازہ تمہیں جو بھگتنا پڑا سو بھگتنا پڑے گا۔ تمہارا باپ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا پائے گا۔ اس کے ایک رخت بھرے لہجے اور نفرت انگیز الفاظ نے ابیر کا دل دہلا دیا۔ وہ پیچھے ہوتا اٹھا تھا جبکہ ابیر کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اسے یوں ہی چھوڑے باہر جاتے، دروازے کو لاک لگاتے، گہرا سانس بھرتے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جہاں کبیر سلطان پہلے سے موجود تھے۔ اذان خانزادہ کو حیرت ہوئی کہ اب تک پھپھو کو نہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے شوہر نامدار آئے ہیں۔ ظہیر نصیب مسٹر کبیر سلطان، ظہیر نصیب۔ وہ سیڑھیاں اترتے انہیں ویلکم کر گیا۔ میری بیٹی ابیر کہاں ہے؟ ان کا سپاٹ اور درد بھرا انداز دیکھتے اذان کے دل کو ایک سکون ملا تھا۔ کون سی بیٹی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہاں آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، میری ابیر تمہارے بھی پاس ہے۔ اگر 2 منٹ کے اندر تم اسے باہر نہیں لائے تو پھر پولیس سے ہی بات کرے گی۔ کبیر سلطان چاہتے تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن سامنے کھڑے شخص کی پشت پناہی کرنے والی عورت کوئی اور نہیں، ان کی من چاہی عورت تھی، ان کا عشق تھی۔ وہ بھلے نفرت کرنے لگی تھی لیکن کبیر سلطان تو آج بھی ان سے بے پناہ عشق کرتے تھے۔ یہ ان کے عشق کی انتہائی تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ اکیلے آئے تھے اور اب اپنی بات نہ ماننے پہ پولیس کی دھمکی دے رہے تھے، جس میں اذان خانزادہ کہکا لگاتے ہنسا۔ ویری فنی، مطلب خانزادہ مینشن پہنچ بھی گئے لیکن پھر بھی پولیس کی دھمکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتا؟ کبیر سلطان اس کے پاس آتے بولے۔ ایک پل کو خاموشی سی چھا گئی۔ نہیں، آپ اپنی بیٹی کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ اب وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی۔ بنا پلے جبکہ وہ انہیں ایک اور شوق دینے والا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابیر کہاں ہے؟ ان کا دل لرزا۔ میرے پاس، اور اب میرے پاس ہی رہے گی، میرے نکاح میں ہے وہ۔ اذان کے اچانک کہے گئے الفاظ نے کبیر سلطان کی سماعتوں پہ بم پھوڑا۔ کیا بکواس ہے؟ میری ابیر تم سے نکاح کیوں کرے گی؟ اس کا نکاح تو شاہد حسن وہی تو بیچ کے گیا ہے اپنی منکوہ کو پورے 2 کروڑ میں۔ اذان نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، ان سے فاصلے پہ ہوتے کہا۔ یہی سچ تھا، ڈیل 1 کروڑ میں ہوئی تھی جو کہ ایک رات کی تھی، لیکن طلاق نامے پہ دستخط کرنے کے شاہد حسن نے 1 کروڑ مزید لیے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میری بیٹی
کبیر سلطان کا دل ایک دم جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ تبھی ریلنگ کے پاس آ کے کھڑی ہوتی اس ہستی نے کبیر سلطان کو ٹوٹتا دیکھا، اور یہی خواہش تو وہ پچھلے 10 سال سے لیے بیٹھی تھی کہ وہ ایک دن ایسا آئے کہ کبیر سلطان ٹوٹ جائیں، اور وہ شخص ٹوٹ گیا تھا۔ پر سیدہ خاتون کو اس سے خوشی نہیں ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں ان کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی آپ کو نہیں مل سکتی، آپ جا سکتے ہیں، اذہان نے اسمارٹ انداز میں کہا تو وہ سختی سے آنکھیں میچ کے کھولتے اسے دیکھنے لگے۔ میں اپنی بیٹی لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میری بیٹی کوئی بکاؤ مال نہیں کہ ایک بیچے اور دوسرا خریدے۔ اگر آج اپنی بیٹی نہ لے جا سکا تو اپنے اوپر 100 بار لعنت بھیجوں گا۔ وہ غصہ ضبط کرتے بولے، بیٹی چاہیے تو چلے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، آپ مجھے میرے ماں باپ واپس لوٹا دیں، میں آپ کو آپ کی بیٹی واپس کر دوں گا۔ اذہان کی بات نے کبیر سلطان سمیت سیدہ خاتون کو بھی سخت حیران کیا۔ وہ کیسی ڈیمانڈ رکھ رہا تھا؟ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے تھے اور اب اس دنیا میں نہیں تھے، تو وہ کیسے اسے واپس مل سکتے تھے؟ میرے ماں باپ جنہیں آپ نے کار ایکسیڈنٹ میں مروا دیا، مجھے واپس لوٹا دیں، قسم کھاتا ہوں آپ کی بیٹی آپ کو واپس مل جائے گی۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہتے وہ کبیر سلطان کے چہرے پہ تلخیہ مسکان لے آیا۔ یقیناً اس کی پھپھو اور کبیر سلطان کی نام نہاد بیوی نے ہی ان کے ذہن میں یہ زہر گھولا تھا، اور اگر نہیں لوٹا سکتے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ رخ پھیر گیا۔ کبیر سلطان نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ دونوں کے بیچ ایک دراڑ تھی۔ ابھی سلطان کس کو ملنی تھی، باپ کو یا شوہر کو؟ یہ تو اب وقت نے طے کرنا تھا۔ اپنی بیٹی کو رب کے حوالے کرتے وہ دروازے کی جانب بڑھے۔ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ ان کا یوں خاموشی سے چلے جانا بھی سیدہ خاتون کو بہت بری طرح سے چبھا۔ وہ نیچے اذہان کے پاس آئیں۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ واپس نہیں لوٹا کرتے اذہان خان زادہ۔ جانتا ہوں پھپھو، جو درد اس شخص نے ہمیں دیا اب اسے بھی تو برداشت کرنا ہوگا۔ اذہان اپنی کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دوری کھڑے مہران نے سر نفی میں جھٹکا۔ بدلہ تو وہ بھی لینا چاہتا تھا، اور اسی سب کی ایک کڑی اس کا نکاح تھا مانور سلطان سے، پر اس نے ابھی تک مانور سلطان کو اس سب میں گھسیٹا نہیں تھا۔ بھلے وہ اسے نکاح کر چکا تھا، اور جب چاہتا کبیر سلطان کو اس نکاح کے زیر اثر لا کے وہ تکلیف دے سکتا تھا، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے ضمیر نے اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیا۔ وہ مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو شامل کرنے کا قائل نہ تھا۔ جو کچھ اذہان خان زادہ کر رہا تھا یا کر چکا تھا، اس کے بعد تو مہران بالکل بھی ان کے کسی مقصد میں ان کی سائیڈ نہیں لے سکتا تھا۔ عبیر اور مانور دونوں ہی معصوم تھیں۔ اس سب میں ان کا کیا قصور تھا جو انہیں سزا دی جاتی؟ دیر سے ہی صحیح، پر مہران کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا، اس لیے اس نے مانور کو سب سچ بتانے کا فیصلہ لیا تھا۔ سب سچ جاننے کے بعد اسے فیصلے کا اختیار سونپنا چاہتا تھا۔ سوتے میں اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی، اس کا دل گھبرا سا گیا۔ کیا ہوا شاہد، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی بیوی منزہ نے اسے یوں بے چین دیکھتے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ شاہد نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ جب سے پاکستان سے ترکی آیا تھا تب سے اس کا دل بے چین تھا۔ ابھی سلطان کے ساتھ جو کچھ وہ کر کے آیا تھا، اس کا ضمیر اسے اب تک ملامت کر رہا تھا۔ منزہ سے نکاح کے بعد وہ خود تو ترکی آ گیا، جبکہ اپنی پوری فیملی کو دوسرے شہر شفٹ کروا کے انہیں سیٹل کرایا، تاکہ کبھی سلطان کا کوئی آدمی ان تک نہ پہنچ سکے۔ پر اپنے دل کا کیا کرتا؟ اس کا دل، اس کا ضمیر اسے ایک رات بھی سکون کی نیند سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے بس یہی درد کھائے جا رہا تھا، نہ جانے وہ شخص اذہان خان زادہ عبیر کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ اپنا یہ درد وہ کسی سے کہہ بھی نہیں پا رہا تھا، نہ اپنی فیلنگز سمجھا پا رہا تھا، لیکن منزہ کہیں نہ کہیں سمجھ رہی تھی، اس لیے ابھی تک خاموش ہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ شاید حسن کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو۔ جو اس نے کیا وہ غلط کیا۔ پیسوں کی لالچ نے اس کا ضمیر مردہ کر دیا تھا، اب اسے خود ہی خود کے ضمیر کو جگانا تھا۔ ڈیڈ، اچانک ہی سوتے میں عبیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اسے یہاں 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ اذہان خان زادہ دوبارہ روم میں نہیں آیا تھا، اور اسے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ دروازہ ہم وقت باہر سے بند رہتا۔ وہ اپنے ڈیڈ کو لے کر بہت پریشان تھی، اور اب اتنا برا خواب دیکھنے کے بعد اس کا دل بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ وہ بستر چھوڑتا دروازے کی جانب بڑھی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلاتی رہی۔ کتنی دیر وہ روتے ہوئے انہیں پکارتی رہی، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ وہ دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ عبیر وہیں دروازے کے پاس نیچے فرش پہ بیٹھتے سسکتے ہوئے رو دی۔ پلیز دروازہ کھول دو، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ اس کی آواز بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔
مہران اور مہنور اس وقت ایک ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور مہران اسے ساری سچائی بتا چکا تھا۔ مہنور کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ تو مہران کی محبت کو سچ سمجھ کے اسے نکاح کر چکی تھی، پر آج وہ سب بتا رہا تھا کہ وہ تو سب ایک دھوکا تھا، فریب تھا۔ مہنور، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، پر ہمارے ساتھ بھی غلط ہوا۔ میرا ارادہ بھی بہت کچھ غلط کرنے کا ہی تھا، لیکن جب دیکھا بھائی اب حد سے گزرنے لگے ہیں، اور عبیر کو میری آپی کیسی ہے مہران؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مانو نے تڑپ کے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے ڈیڈ پہ حیران ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کیسے وہاں چھوڑ دیا جبکہ ساری سچائی ان کے سامنے آ چکی تھی؟ مہران کو یہ نقطہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڈ ترکی گئے ہیں، معلوم نہیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں وہ چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کبیر سلطان کیا کرتے ہیں۔ باقی تم میری طرف سے آزاد ہو۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی نہ کوئی زور زبردستی کرنا چاہتا ہوں، نہ اس نکاح کو مدعا بنا کے تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ جب چاہے طلاق لے سکتی ہو۔ مہران نے کس دل سے الفاظ کہے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ وہ تلخیاں ہنس دی۔ مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن کیا محبت نہیں کر سکے؟ میں اس دل کا کیا کروں؟ اسے کیسے سمجھاؤں گی مہران کہ یہ نکاح دھوکا تھا؟ یہ دل تو میری بھی نہیں سنے گا۔ کیسے رہوں گی طلاق لے کے؟ وہ تلخ ہوتی ایک دم کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پر دھوکا تو دیا نا۔ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، محبت کا جھوٹا ناٹک کیا، اس کے لیے میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ وہ اسے دکھی دل سے کہتے وہاں سے باہر نکلی اور اتنی تیزی سے نکلی کہ بیچ سڑک میں پہنچ گئی۔ اچانک یہ گاڑی پاس سے گزری۔ مہران خاصازادہ نے اسے کھینچ کے اپنی طرف کیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ مہران کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا ہوتا مر جاتی۔ وہ اس کے سینے پہ پش کرتی روتے ہوئے بولی۔ اسے خود سے پرے کرنے کی کوشش میں اس کے سینے پہ مکے برساتی اسی کے سینے سے لگ گئی۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، بہت پیار کرتی ہوں، چھوڑنے کی بات مت کریں۔ وہ شدت سے اس کے سینے سے لگی ہچیوں کے بیچ بول رہی تھی اور مہران نے اسے اپنے سینے سے سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ ارد گرد لوگوں کی پرواہ کیے بنا وہ بھی تو اس کے سارے کھیل میں مانور سے سچا پیار کرنے لگا تھا۔ کیسے اسے تکلیف دے سکتا تھا؟ ان کا پیار انہیں کہاں لے کر جاتا تھا یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ ٹھیک 3 ہفتے بعد کبیر سلطان واپس آئے اور ان کے ساتھ جو ہستی تھی انہیں دیکھ کر سیدہ خاتون سمیت اذان خانزادہ بھی سکتے کے عالم میں چلا گیا۔ ان کے سامنے کوئی اور نہیں ارمان خانزادہ تھے، اذہان اور مہران کے بابا، سیدہ کے بھائی۔ بابا؟ بھیا؟ اذہان کے لبوں سے نکلا لفظ اور سیدہ بھائی کو دیکھتے ان کی جانیں بڑھی اور ان کے سینے سے لگ گئیں، پر ارمان نے کوئی بھی گرمجوشی کا مظاہر نہ کیا، کیونکہ جو سب کچھ انہیں کبیر سلطان بتا چکے تھے اس کے بعد انہیں صرف غصہ تھا۔ آپ زندہ ہیں؟ سیدہ کا خوشی کے مارے برا حال تھا اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بہن سے الگ ہوتے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا جو ابھی تک حیرت کی مورت بنا کھڑا تھا۔ اذان نے آگے ہو کر باپ کو چھونا چاہا، لیکن باپ نے وہیں ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ شخص جو ہمارا محسن ہے اسی کے گھر میں نقب لگا دیا۔ ان کے الفاظ پر اذہان اور سیدہ دونوں گنگ رہ گئے اور پھر ساری حقیقت کھلی۔ کار حادثے میں ارمان کی بیوی رودابہ کی جان چلی گئی تھی، لیکن کبیر کے خاص آدمی جو ان کے پیچھے تھے اس نے ارمان کو بچا لیا تھا، پر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ کار حادثہ ان کے دشمنوں نے کروایا تھا اور ارمان جو کہ کبیر کا جگری دوست تھا اسے بچانے کی خاطر اپنے آدمی سے کہہ کے اسے چھپا دیا، کیونکہ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ جب تک وہ دبئی سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ واپس آئے ارمان خانزادہ کوما میں جا چکے تھے۔ سیدہ بھی اپنے بھتیجوں کو لے کر کہیں غائب ہو گئی تھی اور ارمان کے اچھے علاج کی خاطر انہیں وہ ترکی لے گئے، جہاں اتنے عرصے سے ان کا علاج جاری تھا۔ 2 ماہ پہلے ہی انہیں ہوش آیا تھا۔ وہ کافی لاغر تھے، ان سے اٹھنا بیٹھنا محال تھا۔ بہت دھیرے دھیرے وہ زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے اور سب سے پہلے اپنے بیٹوں سے ملنا چاہتے تھے۔ پر اب لاسٹ ٹائم کبیر سلطان نے جو بات ان کو بتائی اس کے بعد انہوں نے ایک لمحے کی دیری بھی نہیں کی اور جس حالت میں تھے اس حالت میں اٹھ کر کبیر سلطان کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے۔ کتنی دیر وہاں خاموشی چھائی رہی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ کو لوٹا دوں تو تم مجھے میری بیٹی لوٹا دو گے۔ تمہاری ماں زندہ نہیں، کاش میں انہیں بھی بچا پاتا، پر تمہارے بابا تمہارے سامنے ہیں، اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ کبیر سلطان کی بات پہ اذہان کا دل ایک لمحے کو سکڑا تھا۔ کیا وہ ابیر سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ پر اب اسے ہونا تھا، یہی اس کی سزا تھی۔ وہ باپ کے سامنے سر نہ اٹھا سکا۔ ڈیڈ؟ اچانک ابیر روتے ہوئے سیڑھیاں اترتے دکھائی دی۔ کبیر سلطان نے اپنی باہیں اس کے لیے واقعی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
اذان نے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو سختی سے بھینجا۔ بس میرا بچہ، ڈیڈ آ گئے ہیں نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عبیر کا ماتھا چومتے اسے پھر سے سینے سے لگا گئے۔ میں نے تمہیں تمہارا باپ واپس لوٹا دیا، جلدی خلا کا نوٹس مل جائے گا تمہیں، میری بیٹی کو آزاد کر دینا۔ بھول ہے آپ کی مجھ سے اس قسم کی امید؟ چٹاک! اچانک ارمان خان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اذان نے ضرب سے وہ تھپڑ کھایا، اپنی آنکھیں سختی سے میچنی پر لب سے کچھ نہ کہا۔ خبردار، جو اب کچھ بھی غلط کیا مزید، ورنہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ارمان کے الفاظ پہ اذان نے ایک دکھتی نگاہ عبیر پہ ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے گال پہ پڑے اس تھپڑ کو دیکھتی ایک پل کو وہ اسٹک ہوتی، اگلے پل کبیر کے سینے میں چھپ گئی۔ کبیر سلطان اپنی بیٹی کو لے جا چکے تھے اور پیچھے اذان کے لیے پچھتاوا چھوڑ گئے تھے۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا تو سیدہ بھی مجرم بنی کھڑی تھی۔ تم دونوں نے مجھے کبیر کی نظروں میں گرا دیا، وہ میرا جگری دوست محسن، جس نے مجھے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی منہ بولی بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، پھر بھی اس نے مجھے بچایا۔ منہ بولی بہن؟ ہاں، عبیر کی ماں، کبیر کی منہ بولی بہن تھی، بیوہ تھی، میرے دوست کو پسند آ گئی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا پر عبیر کی ماں نے منع کر دیا۔ میں نے غصے میں اس کا جینا حرام کر دیا۔ کتنا غلط انسان تھا میں، مجھے خود بھی افسوس ہوتا ہے، پر آج اذان خان زادہ تمہیں دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے میرا اصل واپس لوٹ آیا ہے۔ تم بالکل میری طرح ہو، پر دیکھ لو آج تمہارے باپ کے پاس کچھ نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ اس سے پہلے کہ کل کو تمہارے پاس بھی صرف پچھتاوا بچے، اپنی زندگی سے یہ نیگیٹیوٹی نکال پھینکو، اس بچی کو آزاد۔ بابا، آپ پہ اذان خان زادہ کی جان بھی قربان۔ وہ ان کے دونوں ہاتھوں کی پشت پہ بوسہ دیتے عقیدت سے آنکھوں سے لگا گیا۔ لیکن اذہان مر تو سکتا ہے، اپنی نکاح کی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اب صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی، تا عمر تا قیامت۔ وہ اپنا فیصلہ انہیں سناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ریسٹ کریں، صبح بات ہوگی۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ان کے روم سے نکل گیا۔ اب سیدہ خاتون ہی ان کے پاس رہ گئی۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے تم نے اپنا بسا بسایا گھر برباد کر دیا۔ سیدہ، کیا کیا تم نے؟ اپنی جنت کیوں چھوڑائی؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بولے، جبکہ مہران اسی وقت روم میں داخل ہوا اور باپ کے سینے سے لگا۔ وہ رو دیا۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں بابا۔ وہ ان کے پاس ان کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ سیدہ انہیں میڈیسن دینے لگی۔ اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا، اپنی ضد اور انا میں وہ سب کچھ برباد کر چکی تھیں، خود کو بھی اور اپنے بھتیجوں کو بھی۔ خاموشی سے اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ شاید اب ساری زندگی پچھتاوے ہی تھے۔ ہمیشہ اس شخص سے عشق کا دعویٰ کیا، لیکن عشق تو دور، رشتہ تک نہ نبھا سکی۔ کبیر سلطان نے عبیر اور مہنور کو ساری سچائی آج بتا دی تھی۔ عبیر تو جب سے آئی تھی باپ سے ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہو رہی تھی، جبکہ مہنور بار بار اس کا چہرہ چومے جا رہی تھی، اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا میری آپ ہی ٹھیک ہیں عبیر، بیٹا آرام کرو، سب بات کرتے ہیں۔ ڈیڈ، ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ عبیر نے ان کی کلائی تھام لی۔ ماما کو معاف کر دیں۔ وہ سیدہ کے لیے آج بھی ماما کا لفظ یوز کر رہی تھی۔ کبیر کے چہرے کو مسکان ہی چھوا۔ کر دیا۔ وہ اٹھے تھے، انہیں واپس لے آئے۔ اگلی فرمائش کر ڈالی جس پہ وہ کچھ پل کو چپ سے ہو گئے۔ یہ ان کی مرضی ہے عبیر، میں نے پہلے کبھی ان کے ساتھ زور زبردستی کی، نہ کبھی آگے کروں گا۔ وہ آج بھی اپنے ہر فیصلے میں آزاد اور خود مختار ہے۔ کبیر سلطان نے دھیمے سے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے دل کا حال کہتے اپنا آپ سرخرو کیا تھا۔ ہمارے ڈیڈ اس ورلڈ کے سب سے بیسٹ ڈیڈ ہیں۔ مہنور باغ کے سینے سے لگ گئی تو اسے پیار کرتے دھیرے سے مسکرا دیا۔ تیز رفتار گاڑی چلاتا وہ سیدھا سلطان مینشن پہنچا تھا، جہاں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ وہ سیدھا اپنی بیوی کے کمرے کی جانب گیا۔ اس کے اندر آنے تک اور بیوی کے کمرے میں جانے تک کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں ہوئی تھی، جیسے اس کے لیے سارے راستے صاف کیے گئے ہوئے تھے۔ وہ عبیر کے کمرے میں داخل ہوا، جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ کل سے اس کی طبیعت بہت ڈاؤن تھی، چکر اور وامٹنگ سے اب اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس نے شاور لیتے کچھ فریش ہوئی، پر کمرے میں موجود اذان کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ کتنے دنوں بعد اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، شاید 2 ہفتے بعد۔ تم؟ آپ؟ عبیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہاری جرت کیسی ہے مجھے خلا کا نوٹس بھیجنے کی؟ وہ جو اس کا کھلتا کھلتا رنگ روپ دیکھتا اپنے دل کو رکتا محسوس کر رہا تھا، اگلے ہی لمحے ہاتھ میں پکڑا انویلپ اس کے سامنے پٹکتے اس کے نزدیک آیا۔ نوٹس؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اس نے تو اپنے ڈیڈ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے اذہان سے طلاق نہیں چاہیے، لیکن وہ اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کبیر سلطان نے ایک چال کھیلی تاکہ اذہان خود عبیر تک پہنچے اور اس سے بات کرے۔ اگر وہ دونوں اپنی مرضی سے یہ تعلق قائم رکھنا چاہیں تو وہ عبیر کی رخصتی دینے کو تیار تھے، پر اذہان کے نام پہ ساری زندگی اسے اپنے پاس بٹھا کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ اتنی معصوم مت بنو، میرے جذبات سے کھیلنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے جگڑتے بولا۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔
وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی، اور جو درد میرے دل میں ہو رہا ہے اس کا کیا؟ وہ دبا دبا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ابیر اسے بس دیکھے چلے گئے۔ آپ نا انتہائی خود غرض انسان ہیں، آپ کو صرف اپنی ذات سے مطلب ہے، آپ کی میں ہی نہیں ختم ہوتی۔ چھوڑے مجھے اور نکلے میرے روم سے۔ وہ اپنا بازو چھڑا کے آگے بڑھی کہ چکر آنے پہ پیچھے واپس اذہان کے سینے پہ جا گرے۔ کیا ہو گیا ابھی؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہوا اور اسے بستر پہ بٹھایا۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے وہ اس کا چہرہ ہی دیکھتے جا رہا تھا جو مرجھایا ہوا تھا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی ابھی، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا بولا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتی اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ تم ایسے نہیں سنو گی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اذہان کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اب کی بار گھبرا گئی، اپنا چہرہ دیکھا اور اپنی باڈی، لگتا ہی نہیں یہ وہی لڑکی ہے جس کے قریب میں۔ وہ ایک دم بات کرتے کرتے تھما۔ ابیر کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یہ سب اسی کی مرہون منت ہے مسٹر خان۔ وہ اب کی بار دان چباتے بولی۔ مطلب؟ وہ اسے مزید کس کے سینے سے لگا گیا۔ آئی ایم 2 months pregnant۔ وہ دھیرے سے منمناتے بولی، جیسے اس میں قصور بھی اسی کا ہو۔ کچھ پل تو اذہان کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ باپ بننے والا تھا، اسے یقین نہ آیا۔ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دے دی تھی، جبکہ وہ بہت گنہگار سمجھتا تھا خود کو۔ ابیر کی پیشانی پہ محبت سے لب رکھتے اب کی بار اسے بہت احتیاط سے بستر پہ لٹاتے اس کا سر تکیے پہ رکھا اور خود بھی اس کے بہت قریب ہوتے لیٹا کہ ابیر کی سانس ہی تھم گئی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر کھول کے لیتا اب بالکل ایک الگ ہی انسان لگ رہا تھا۔ پہلے کب؟ وہ اس کو اپنے مزید قریب ہوتا دیکھ کر تھوڑا دور ہٹی، جو کہ اس کی کمر کے گرد باہوں کا حصار بناتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ میں بہت غصے میں آیا تھا یہاں، خلا کے نوٹس نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں سب کو بتا چکا تھا کہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں مرتے دم تک، پھر بھی یہ نوٹس میں نے نہیں بھیجا۔ وہ فوراً تصحیح کرتے بولی۔ پھر؟ اذہان الجھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ دوسری جانب کروٹ لیٹی رخ موڑ گئی تو اذہان نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے آنکھیں موند گیا، جیسے سارا سکون ایک اس وجود میں آن ٹھہرا۔ ابیر کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لبوں کا ہلکا سا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتی وہ سر پٹائی۔ ڈونٹ موو ابیر، مجھے خود کو محسوس کرنے دو، سکون آ رہا ہے۔ وہ آنکھیں میچے ہی بولا تھا، جبکہ اب اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی شرٹ کے اندر جاتا اس کے پیٹ پہ سرکنے لگا تھا۔ اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، اس کی جانب اٹھتے غصہ ضبط کرتی بولی۔ اذہان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے وہ اپنی پلکیں جھکا گئی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی گردش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اذہان نے آگے ہوتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس کے گال پہ بھی محبت کی مہر ضبط کی، تو وہ گنگ سی اسے دیکھے چلے گئی۔ یہ میرا بچہ ہے، میری جان سے بھی بڑھ کے میرے لیے۔ مانا کہ بہت برا ہوں، لیکن تم چاہو تو مجھے سدھار سکتی ہو اپنی محبت سے۔ وہ اس کے گالوں سے گردن پہ اپنا لمس بکھیرتا اسے پاگل کر رہا تھا، جو کہ اس کی قربت کے لمحات میں ابیر کی زبان سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ آئی لو یو ابیر اذہان خان زادہ۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا اپنے دل کے آگے ہار مانتا اسے اپنی محبت کا اظہار کر گیا۔ ابیر بھی تو یہ چاہتی تھی، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور اللہ نے ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات پیدا کر ہی دیے۔ کہانی کا انجام ہمیشہ ہیپی اینڈنگ ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف ابیر کی رخصتی اور ولیمہ ایک ساتھ ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ مانور کی رخصتی نے بھی 4 چاند لگا دیے۔ مانور اور مہران دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتے دوبارہ سے سب کے سامنے نکاح کیا۔ سب نے دل سے ان کے رشتے کو بھی قبول کیا۔ اذہان تو ابیر کا ایک پل کے لیے ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے آگے مکمل بیچ جائے، اور یہ سب صرف ارمان خان زادہ کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اور پھر ایک معجزہ ہو گیا تھا۔ ارمان خان زادہ نے اپنی بہن سیدہ کا ہاتھ کبیر سلطان کے ہاتھ میں تھام دیا، وہ جو بالکل سب سے الگ تھلگ تھی، نہ سامنے آ رہی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی، اپنے گلٹ میں تھی۔ ارمان ہی انہیں سب کے سامنے لاتے کبیر سلطان کے حوالے کیا۔ اپنی امانت سنبھالو، امید کرتا ہوں دل بڑا کر کے معاف کر دو گے۔ وہ بہت مان سے بولے، جبکہ سیدہ کا سر مزید جھک گیا۔ وہ تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ سلطان، وہ دھیرے سے بولی تو سلطان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بس یہیں تک بہت ہے، آگے کچھ مت کہیے گا۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لے گئے۔ سیدہ روتے ہوئے ان کے سینے پہ سر رکھے مزید گلٹ میں چلی گئی۔ اللہ نے کبیر سلطان کا دل کتنا نرم بنایا تھا کہ بنا کسی گلے شکوے کے 10 سالوں کے ہجر کو اٹھتے وہ آج بنا کسی سزا کا تعین کیے انہیں معاف کر کے سینے سے لگا کے۔ ماما، ہمیں بھی سینے سے لگا لیں۔ مانور نے باہیں وہاں کی تو اسے اپنے سینے ساتھ لگا کے، جبکہ ابیر ابھی بھی اذہان کا ہاتھ تھامے کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔
سیدہ نے خود آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تو عبیر کے چہرے کو بھی ایک مسکان نے چھوا۔ عشق ہو اور بے غرض نہ ہو تو وہ عشق ہی نہیں۔ کبیر سلطان نے ثابت کیا کہ وہ اپنی سیدہ سے سچا عشق کرتے ہیں۔ ارے ایک منٹ، کہاں جا رہے ہیں؟ شاید حسن کو بھول گئے۔ اس کا کیا بنا؟ جی، وہ کبیر سلطان سے زیادہ دیر چھپ نہ سکا۔ اس کا سب کچھ کبیر سلطان نے احتیاطی اسے واپس روڈ پہ پھینک دیا۔ وہ چند امیری کے دن جلدی ختم ہو گئے۔ شارٹ کٹ طریقے سے پیسے کمانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔